السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمیرہ رشید اسلام آباد سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں تسبیح پڑھنا، اذان کا جواب دینا، ذکر اذکار کرنا یا پھر درود پاک پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں، پلیز رہنمائی کر دیں۔ بہن نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ اب یہ وضاحت نہیں کی کہ آیا ناپاکی سے مراد کون سی ناپاکی ہے، کیا جنابت کی ناپاکی ہے یا پھر خواتین کے جو مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں یعنی حیض و نفاس کی ناپاکی وغیرہ۔ تو بہرحال ان دونوں چیزوں کو کلیئر کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہوا ہے تو پھر بغیر کسی شرعی عذر کے غسل میں تاخیر کرنا یہ بالکل بھی نامناسب عمل ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی شرعی عذر ہے، جیسا کہ خواتین کے مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں، ان ایام میں اگر وہ چاہیں بھی تب بھی پاک نہیں ہو سکتی، انہیں طہارت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے وہ مخصوص ایام کمپلیٹ نہ ہو جائیں۔ حیض و نفاس کا سلسلہ جب تک بند نہ ہو جائے تو ان کے لیے پاکی حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن مردوں کے لیے چونکہ یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے اگر احتلام ہوا ہے یا پھر بیوی سے حقوق زوجیت ادا کیے ہیں تو پھر اس وقت جتنا جلدی ہو سکے غسل کر کے طہارت حاصل کر لینی چاہیے۔ اس طرح سے بغیر کسی شرعی عذر کے غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، اذان کا جواب دینا یا پھر درود پاک پڑھنا یا اسی طرح سارے اوراد و وظائف جو ہیں یہ جنوبی شخص کے لیے بھی کرنا بالکل جائز ہیں۔ یعنی اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہے اور وہ اسی حالت میں ذکر کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھ رہا ہے یا اذان کا جواب دے رہا ہے یا اسی طرح درود پاک پڑھنا چاہ رہا ہے تو یہ پڑھ سکتا ہے، یہ شرعاً بالکل جائز ہیں۔ مگر افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ جب پاک ہو جائے تب پڑھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جنابت کی ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ لیتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اب چاہے یہ تلاوت کرنا دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو، یعنی کہ زبانی کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں یہ جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ ذکر اذکار، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جو ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہیں یعنی کہ حیض و نفاس کے ایام میں، ان کے لیے بھی شریعت نے چند امور بجا لانے سے منع کیا ہے۔ یعنی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند ایک کام ہیں جن کے کرنے سے حیض و نفاس والی عورت کو شریعت نے روکا ہے۔ باقی حیض و نفاس والی عورت بھی ذکر اذکار، تسبیحات، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یا پھر جو صبح و شام کی مسنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو عورت ناپاکی کے ایام میں جہاں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ان ایام میں ذکر اذکار کرے، تسبیحات پڑھے، درود پاک پڑھے، اپنے نامہ اعمال میں یہ اعمال بجا لا کر نیکیاں لکھوائے، تو یہ مستحب عمل ہے۔ باقی وہ چند ایک کام جن کے کرنے سے شریعت نے حیض و نفاس والی عورتوں کو منع کیا ہے انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مرد ہو یا عورت وہ ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ کام کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہو۔